السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ دادی جان، آپ نے بلایا؟ لائبہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ارے واہ، آج تو ہماری شیطان کی پڑیا بڑی مہذب بنی ہے۔ دادی جان نے بھی شرارت بھری مسکراہٹ لائبہ کی طرف اچھالی۔ بس آج دل کیا تھوڑا مہذب بننے کو۔ لائبہ نے بھی مسکراتے ہوئے دادی جان کے ساتھ لپٹ کر کہا تو زہرا بیگم جواباً مسکرا دیں۔ تم لوگوں کی یہ ننھی منھی شرارتیں ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میں تو کب کی مر گئی ہوتی۔ زہرا بیگم کے چہرے پر یکدم غم کی سائے لہرائے۔ دادی پلیز اب روئیے گا مت، ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ میں جانتی ہوں دادی، آپ نے ہمارے لیے بہت سے غم سہے ہیں جنہوں نے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، پر یہ بھی حقیقت ہے دادی کہ ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہماری دنیا ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا آپ سب کچھ ہیں۔ اس لیے خدا را ایسی باتیں کر کے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی دل مت دکھایا کریں۔ لائبہ کا اس بار دل بھر آیا، کیونکہ وہ روز روز اپنی جان سے پیاری دادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر اس کی دادی کے سوا دنیا بھر میں ہے ہی کون ان یتیم و مسکین بچیوں کا۔ زہرا بیگم کے 3 بچے تھے، احسن، محسن اور کشمالہ۔ کشمالہ سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹا احسن، پھر محسن تھے۔ تینوں بچوں کی عمریں ابھی صرف 10، 9 اور 8 برس کی تھیں جب ان کے والد خورشید حیدر کا دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی چھوڑ کر اگلے جہاں چلے گئے، اور اس طرح قسمت نے زہرا بیگم کو بہت جلد بیوگی کی چادر اڑا دی۔ پھر بھی اس حوصلہ مند عورت نے ٹیچنگ کر کے اکیلے ہی نہ صرف بچوں کی پرورش اچھی کی، بلکہ ان کی اچھی جگہ شادیاں کر کے وقت پر اپنی اس اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئیں۔ اللہ نے سب سے پہلے کشمالہ کے گھر ننھی کلی روحین دی، جسے سب نے پیار سے روحی بلانا شروع کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے احسن کے گھر بھی ایک ننھی کلی دی، جس کا نام انہوں نے لائبہ رکھا، اور لائبہ کی پیدائش کے ٹھیک 4 دن بعد اللہ نے محسن کو بھی اپنی رحمت سے نوازا اور ایک پیاری سی بچی دی جس کا نام ان لوگوں نے زخرف رکھا، جس کا مطلب خالص سونا ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ روحین 4 سال کی جبکہ لائبہ اور زخرف 2 سال کی ہو گئی تھیں۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا جب اچانک وہ منحوس دن آیا جو زہرا بیگم کی زندگی ویران کر گیا۔ بہت لمبے عرصے بعد کشمالہ اپنے میاں گلزار ملک کے ساتھ کینیڈا سے پاکستان ماں اور بھائیوں سے ملنے آئی، تو ساتھ میں اپنی ننھی سی گڑیا روحین کو بھی لے آئی۔ اتفاق سے کچھ دن بعد تینوں بہن بھائیوں کا پہاڑی علاقوں میں گھومنے کا پلان بنا، تو عین سفر کے دن زہرا بیگم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بچیاں بھی ضد کر کے اپنی دادی کے پاس رک گئیں۔ روحین، جو کہ اپنی ہوش میں پہلی بار اپنی نانی کے پاس آئی تھی اور پیار کرنے والی عادت سے حد درجہ متاثر ہوئی تھی، وہ بھی ضد کر کے نانی کے پاس ہی رک گئی۔ یوں کشمالہ اور اس کے میاں گلزار، احسن اور اس کی بیوی رخسانہ، محسن اور اس کی بیوی صبا، بچوں کو گھر زہرا بیگم کے پاس چھوڑ کر خود ناران کاغان کی سیر پر چلے گئے۔ 2 دن بعد زہرا بیگم جب اپنی پوتیوں اور نواسیوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھیں، تبھی ایک فون آیا جسے سن کر زہرا بیگم جانے کتنے دن صدمے سے بے ہوش رہیں، اور جب انہیں ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا، جہاں ان کے ساتھ آئی ہمسائی نے انہیں بتایا کہ وہ پچھلے 4 دن سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور 4 دن پہلے ان کے گھر سے چھوٹی سی بچی روحین نے آ کر بتایا تھا کہ اس کی نانی کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بچی بہت رو رہی تھی۔ تبھی میں اور میرا شوہر فوراً آپ کے گھر آئے تو آپ کو بے ہوش پا کر فوراً ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی پر آپ کو ہوش نہیں آیا۔ پھر 2 دن کے بعد مایوس ہو کر ہم نے خود ہی آپ کے بچوں کی تدفین کروا دی۔ دراصل آنے والے فون میں زہرا بیگم کے بچوں کی گاڑی پہاڑی علاقے میں کسی ٹرک سے اس بری طرح ٹکرائی تھی کہ وہ جان بر نہ ہو سکے، اور سب کے سب وہیں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس خبر نے زہرا بیگم کی ایسی حالت کی تھی کہ انہیں آخری بار اپنے بچوں کی الوداعی ملاقات کا بھی موقع نہ ملا۔ زہرا بیگم جوانی میں بیوگی اور بڑھاپے میں اپنی جوان اولاد کی موت سے ٹوٹ گئی تھیں۔
وہ ہر وقت خاموش بیٹھی دیواروں کو تکا کرتی تھیں۔ جب ایک دن مزاج پرسی کے لیے آنے والی ان کی ایک کسی رشتہ دار نے انہیں بڑی فرصت سے سمجھایا کہ بے شک ان کا غم بہت بڑا ہے، پر اس حقیقت سے بھی منہ موڑا نہیں جا سکتا کہ اب ان 3 ننھی پریوں کی پرورش، دیکھ بھال اور اچھی تربیت کی بھاری ذمہ داری ان کے نازک کندھوں پر ہے، اس لیے اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غم بھلا کر ان ننھی بچیوں کے لیے جینا ہوگا، جن کو ابھی ٹھیک سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے ماں باپ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ ایک بات تھی جو زہرا بیگم نے اپنا غم بھلا کر پلو سے اچھی طرح باندھ لیا اور اپنی زندگی ان یتیم بچیوں کے لیے دان کر دی۔ وقت ایک نان سٹاپ ریل گاڑی کی طرح ہے جو نہ صرف راستے میں ہر اسٹیشن پر مسافروں کو وہیں کھڑا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، بلکہ پٹری پر لیٹے لوگوں کو بھی کچل جاتا ہے۔ وقت کی اس رفتار کو قابو کرنے کے لیے زہرا بیگم نے نہ تو اسٹیشن پر کھڑے رہنا مناسب سمجھا، نہ ہی پٹری پر اپنے آپ کو کچلنے کے لیے چھوڑا، بلکہ انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا اور پہلے اسٹیشن سے ہی ریل گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ اور ان کی اس عقل مندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں بچیاں ان کے زیر سایہ اب جوان ہو گئی تھیں۔ کلب میں ہر طرف لاؤڈ میوزک گونج رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت بے ہنگم میوزک کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ بگڑے نوابزادوں کے ہجوم میں سے اسد نمودار ہوا۔ لڑکھڑاتے قدم، بے باک انداز لیے وہ ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا۔ مسلسل شراب پیتے اسد کو اچانک اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا تو وہ کلب سے باہر نکل آیا۔ ڈرائیور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، اس بات سے انجان کہ موت اپنی باہیں پھیلائے اس کی منتظر کھڑی تھی۔ ہائے روحین آپی، کتنا مزہ آئے گا نا پہلی بار گاؤں جانے کا؟ لائبہ نے اپنا آخری جوڑا بیگ میں رکھ کر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، پر یہ دادی کو اچانک کیسے سوجی گاؤں جانے کی؟ اس بار زخرف بولی۔ ارے دادی کی بچپن کی سہیلی اس گاؤں میں رہتی ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے اپنے پوتے کے لیے دادی سے روحین آپی کا ہاتھ بھی تو مانگا ہے، شرارتی لائبہ نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو زخرف اور لائبہ کا ایک ساتھ قہقہا بلند ہوا تو روحین جھینپ گئی۔ اچھا اب یہ چھوڑو باتیں، رات بہت ہو گئی ہے، جلدی سے پیکنگ مکمل کرو اور سو جاؤ۔ ویسے بھی دادی کہہ رہی تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً نکلنا ہے، کیونکہ گاؤں جانے والی بس صبح 6 بجے ہی نکلتی ہے۔ اوہ ہو، میری پیاری آپی کو تو جیسے بہت جلدی ہے سسرال جانے کی۔ لائبہ کو پھر شرارت سوجی تو وہ بول پڑی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، زخرف نے بھی لقمہ دیا۔ چپ کر کے سو جاؤ تم دونوں، سمجھی؟ کتنا تنگ کرنے لگی ہیں مجھے یہ لڑکیاں۔ لائبہ اور زخرف کی شرارتوں سے بچنے کے لیے روحین نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو دونوں شیطان کی نانیاں فوراً سوتی بنیں۔ اگلے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور زہرا بیگم کے ساتھ گاؤں کے لیے گھر سے نکلیں اور بس میں سوار ہو گئیں۔ لائبہ اور زخرف کی کھٹی میٹھی باتوں پر ہنستے مسکراتے کب سفر ختم ہوا روحین اور زہرا بیگم کو خبر نہ ہوئی۔ ارے واہ، کتنا خوبصورت نظارہ ہے! لائبہ نے بس سے اترتے ہی اپنی نظر کے سامنے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر پرجوش ہوئی۔ ان کو چھوڑو، ادھر دیکھو۔ کھیتوں سے چند قدم آگے چل کر بائیں طرف ٹھنڈے پانی کی صاف شفاف نہر تھی۔ صاف شفاف نہر دیکھ کر زخرف نے خوشی سے جھوم کر کہا، کیا ہو گیا ہے زخرف تمہیں؟ کیوں بچوں کی طرح گول گول گھوم رہی ہو؟ دیکھنے والے ہنسی اڑا رہے ہیں تمہاری۔ روحین نے زخرف کی ہلکی سی دھپ رسید کی تو وہ بروقت سنبھلی اور چپ چاپ سیدھا اپنی دادی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اور لائبہ جو زخرف کی عزت افزائی پر دبی دبی ہنس رہی تھی، روحین کی گھورتی نگاہوں سے گھبرا کر وہ تیزی سے دادی کے پیچھے ہو لی۔ زخرف اور لائبہ جہاں خود سے 2 سال بڑی روحین کے ساتھ خوب مستی مذاق کر لیا کرتی تھیں، وہیں روحین کے بڑے ہونے کا لحاظ بھی بہت تھا، اس لیے جہاں وہ اس کو بلا جھجک تنگ کر لیا کرتی تھیں، وہیں دونوں کو اس کا ڈر بھی بہت تھا۔ تقریباً 10 منٹ لگاتار پیدل چلنے کے بعد وہ لوگ زہرا بیگم کی بچپن کی سہیلی شاہدہ حسن کے گھر پہنچی تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔
شاہدہ حسن کی پوتی عشا اور چھوٹے پوتے ابراہیم نے ان سب کو اپنے چھوٹے سے مکان میں بنی کھلی اور ہوادار بیٹھک میں بٹھایا اور ان کے سامنے ٹھنڈی ٹھار چاٹی کی لذیذ لسی پیش کی، جسے لائبہ اور زخرف ندیدوں کی طرح چٹ کر گئیں، جبکہ روحین گھونٹ گھونٹ لسی پیتی۔ شاہدہ حسن، جنہیں وہ اپنی نانی کے کہنے پر نانی ہی بلا رہی تھی، ان سے محو گفتگو ہو گئی اور لائبہ اور زخرف عشا اور ابراہیم کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ ان سب کے بیچ منٹوں میں ماحول اتنا خوشگوار ہوا جیسے سالوں سے وہ سب ساتھ رہتے ہوں۔ عمران، او عمران، کدھر مر گیا یہ گدھا؟ اسامہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، آیا۔ ہانپتا کانپتا عمران فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پرسوں ہونے والی پارٹی کے انتظامات کر رہا تھا، عمران نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو تیری گردن مروڑ دوں گا، سمجھے؟ اسامہ کا تہمکانہ لہب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے باپ کے پیسے نے کس قدر مغرور بنا دیا ہے۔ جی صاحب جی، آپ فکر ہی نہ کریں، عمران کی تو جان بھی آپ پر قربان، کہیں کوئی کمی کا سوال ہی نہیں رہتا میرے ہوتے ہوئے۔ خوش آمدی طبیعت کا مالک عمران فوراً ہی چکنی چپڑی لگانے لگا، اور کچھ یہ بگڑے رئیس زادے بھی خوشامد پسند تھے تو جلد ہی عمران کی چکنی چمٹی باتوں میں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ صاحب جی، ہاں بولو۔ اسامہ نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں فضا کی سپرد کیا۔ ہمارے گھر شہر سے کچھ مہمان آئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں کام نمٹا کے گھر چلا جاؤں؟ عمران نے گویا التجا کی۔ ہاں چلے جانا، پہلے میرے پیر دباؤ۔ اسامہ حکم دیتا زمین پر بیٹھے عمران کی گود میں اپنے پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا اور عمران بھی فوراً اس کے پاؤں دبانے لگا۔ رات کے 12 بجے سارا گاؤں جب آدھی نیند پوری کر چکا تھا، تب لائبہ کروٹ بدلتی عجیب بے چینی کا شکار تھی۔ جانے کیوں اس کا دھیان رہ رہ کر گاؤں کی نہر پر لگے پیپل کے درخت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تھی، پر اس کا ذہن بار بار اس درخت کو سوچنے پر بضد تھا۔ جانے کون سی کشش تھی اس درخت میں، جس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کئی بار کوشش کی تھی، پر اس کا ذہن بار بار اسی درخت کو سوچنے پر بضد ہو گیا۔ جانے کون سی کشش تھی اس درخت میں، جس نے لاپرواہ طبیعت کی مالک لائبہ کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جب بھی آنکھ بند کرتی ہوں وہ درخت آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا تو کچھ خاص نہیں تھا اس درخت میں جو بار بار مجھے اس کا خیال آ رہا ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ درخت، میں بس سونے لگی ہوں۔ اپنے خیالوں سے تنگ آ کر لائبہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ دوبارہ وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لائبہ کو محسوس ہوا کہ کوئی غائبانہ طاقت اس سے درخت کی جانب اسے پکار رہی ہے۔ اسی پل گھبرا کر لائبہ نے آنکھیں کھول دیں اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پھر آیت الکرسی کی برکت سے کب اسے نیند آئی، اسے خبر نہ ہوئی۔ مٹھو، اوئے مٹھو، کدھر ہے تو؟ اسد نے اپنے پرانے وفادار اور چغل خور ملازم کو آواز دے کر بلایا۔ جی صاحب جی، حکم کریں۔ مٹھو سب کام چھوڑ چھاڑ کے فوراً اسد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جا اس عمران کو گھر سے بلا کر لا، مجھے اس سے کام ہے۔ صاحب، پر ابھی تو آدھی رات بیت چکی ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اس وقت، کیسے آئے گا وہ؟ اسد کی بات پر مٹھو نے جواب دیا۔ تو اپنی بکواس بند کر اور جا کر بلا کر لا اسے، ابھی کے ابھی۔ بلکہ رک، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ، میں گاڑی میں بیٹھوں گا اور تو دروازہ کھٹکھٹانا۔ جی صاحب جی، جو آپ کا حکم۔ مٹھو اسد کا حکم بجا لاتا اسے لے کر عمران کے گھر پہنچ گیا۔ سب گھر والے سکون کی نیند سو رہے تھے جب دروازے پر ہلکے ہاتھ کی دستک ہوئی۔ اس دستک سے گھر میں اور تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، پر انتہائی حساس طبیعت کی مالک روحین فوراً اٹھ بیٹھی اور بیرونی دروازے کی جانب چل دی۔ دوسری سے تیسری دستک پر روحین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 35-36 سال کے آدمی کو سامنے کھڑا پایا۔ جی آپ کون؟ سامنے والے کا عجیب حلیہ دیکھ کر روحین نے گھبرا کر پوچھا۔ جی میں مٹھو، عمران کو لینے آیا ہوں، صاحب بلا رہے ہیں۔ چھوٹا سا قد، لمبی گھنی مونچھیں، بالوں سے بھی کالے رنگ کے مٹھو نے اس پر نظریں گاڑ کر بتایا۔ جی کون عمران؟ روحین الجھ سی گئی کیونکہ وہ کسی عمران کو نہیں جانتی تھی۔
پھر اسے یاد آیا کہ ضرور عمران اس کے ہونے والے منگیتر کا نام ہوگا اور اسے حویلی کے سرپنچ نے بلایا ہوگا۔ آج صبح ان کے گاؤں آنے پر ہی اس کی نانی زہرا بیگم کی سہیلی شاہدہ حسن نے بتایا تھا کہ ان کا پوتا گاؤں کے سرپنچ کی خدمت کرتا ہے۔ جی پتہ نہیں، وہ سو رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ ان کا، معصومیت سے کہتی روحین واپس مڑنے لگی تو مٹھو کی آواز پر رک گئی۔ سنیں، ویسے آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں؟ شیطانی دماغ کے مٹھو نے فوراً سوال داغا۔ جی میں ان کی مہمان ہوں، شہر سے آئی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں صبح خود ہی مل لوں گا۔ اس سے کہتا مٹھو 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی جیپ کی طرف چل پڑا جس میں اسد بیٹھا اس کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ سارا منظر بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسد اور مٹھو جیسے ہی عمران کے گھر پہنچے تو اسد کے اشارے پر مٹھو جیپ سے اتر کر 4 قدم چل کر دروازے پر دستک دینے لگا اور اسد بیزاری سے دروازے کو تکے جا رہا تھا کیونکہ غریب ملازم کے دروازے پر خود چل کر آنا اسے اپنی توہین لگتی تھی، پر اس بار اسے کوئی خاص کام تھا جو عمران ہی کر سکتا تھا۔ اسی مجبوری کے تحت نہ چاہتے ہوئے بھی اسد عمران کے دروازے تک خود چل کر آیا تھا، پر عمران کے دروازے پر جو اسے دیکھنے کو ملا، اسے دیکھ کر اسد کو عمران کے گھر خود آنے کے فیصلے پر ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ اسد کی نظریں ہنوز عمران کے گھر کے دروازے پر تھیں۔ دروازہ ایک حسین دوشیزہ نے کھولا جس کے کھلے لمبے گھنے بالوں کی لٹیں زمانے کے سارے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے حجاب ہو کر ہوا کے جھونکے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ لمبا قد، گوری رنگت، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، اوپر سے لمبے سیاہ گھنے کھلے بال اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ اسد نے آج تک بڑی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، پر ایسا حسن تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا تھا، جسے دیکھتے ہی نفس کے غلام اسد کی رال ٹپکنے لگی اور کچھ پل کے لیے وہ مبہوت رہ گیا۔ رامک بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ عشرت اشرف اکیلی ڈرائنگ روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو اٹھ کر اپنے اکلوتے سپوت کے کمرے میں چلی آئیں۔ ویسے بھی شوہر کی وفات کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا ہی ان کی کل کائنات تھا۔ کچھ نہیں مما، آفس کا تھوڑا سا کام بچا تھا، بس وہی نپٹا رہا تھا۔ رامک نے مسکرا کر اپنی ماں کو جواب دیا تو وہ کتنی ہی دیر کھڑے اپنے شہزادے جیسے بیٹے کے دل ہی دل میں نظر اتارتی رہیں۔ ارے مما، کیا ہو گیا آپ کو؟ دروازے میں کیوں رک گئیں آپ؟ رامک ماں کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں میرے بچے، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ابھی کل ہی کی تو باتیں ہیں جب میرا رامک میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اب مجھ سے بھی لمبا ہو گیا، پرستان کا شہزادہ لگتا ہے میرا بیٹا۔ اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اپنے لاڈلے کو دیکھ کر۔ عشرت اشرف بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں تو 2 آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر آ چپکے۔ او میری پیاری مما، آپ اتنی جلدی جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں، نہ بتائیں؟ آپ کے پاس میں ہوں نا، کہیں گیا تو نہیں نا؟ نہ ہی کبھی جاؤں گا، پکا وعدہ۔ اور جہاں تک رہی بابا کی بات، تو میرا ماننا ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بے شک اس میں کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہوتی یا مجھے ان سے پیار نہیں، پر میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ آپ بھی اپنے درد، اپنے آنسو سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کو سکون دے، کیونکہ میرے رب سے بہتر سکون اور صبر کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ہاں، تیسری بات کہ میں آپ کا شہزادہ ہوں تو میری پیاری ماں، ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کا بیٹا واقعی شہزادوں جیسا دکھتا ہے۔ بات کے اختتام پر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے بات کو مذاق کی جانب موڑ دیا۔ ہاں ہاں، میرا بیٹا شہزادہ ہے، اور اب تو ایک ہی دعا لبوں پر رہتی ہے کہ جلد ہی میرے لال کو اس کی شہزادی مل جائے تو میری زندگی میں بھی پوتے پوتیوں کی بہار آ جائے۔ عشرت اشرف نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس ٹاپک پر رامک ہمیشہ چڑ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، آپ تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ مجھ پر روب جمانے والی آ جائے اور دن رات میری کھچائی کرتی رہے۔ جائیں مما، میں نہیں بولتا آپ سے۔ رامک نے منہ بنا لیا۔
اچھا اب زیادہ لڑکیوں کی طرح منہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ ویسے رامک بیٹا، میں اب پاکستان جانا چاہتی ہوں، اب میرا اس پرائے دیس میں دل نہیں لگتا۔ تم بھی سارا دن آفس رہتے ہو اور ادھر میں بوڑھی عورت سارا دن دیواروں کو دیکھ کر اداس رہتی ہوں۔ بیٹا، تمہارے ماموں کی بھی کال آئی تھی، کچھ دن پہلے وہ اصرار کر رہے تھے کہ اب ہم دونوں ان کے پاس لوٹ جائیں، اور ایک طرح سے سوچوں تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ہمارا یہاں ہے ہی کون جس سے ہم اپنے دکھ درد بانٹیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم جلد از جلد اپنا بزنس پاکستان شفٹ کرو اور مجھے بھی لے چلو میرے اپنوں میں۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا اب اپنوں سے دور۔ عشرت اشرف بات پوری کرتی ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئیں۔ خدا کے لیے مما روئیے گا مت، میں وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد اپنا بزنس سمیٹ کر آپ کو پاکستان لے چلوں گا، پر پلیز رونا نہیں۔ اس بار رامک ماں کے آنسوؤں پر تڑپ ہی گیا۔ رامک عشرت اشرف اور اشرف غنی کی اکلوتی اولاد تھا۔ شادی کے بعد اشرف علی کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، وہیں رامک پیدا ہوا تھا۔ زندگی بڑی حسین اور پرآسائش تھی، جب ایک دن اشرف غنی کی اچانک ایکسیڈنٹ میں ہونے والی موت نے عشرت اشرف کو تنہا کر دیا۔ پھر بھی اس باہمت عورت نے ہمت نہیں ہاری اور چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنے بچے کی نہ صرف بہترین پرورش کر لی بلکہ اسے پڑھایا لکھایا اور مکمل بزنس مین بھی بنا دیا۔ پر اب کچھ عرصے سے لگاتار ان کے بھائیوں کی کالز نے ان کا دل اپنوں کے لیے بے چین کر دیا تھا، اور وہ جلد از جلد اپنے بھائیوں کی محبت اور شفقت بھرے سائے میں لوٹنا چاہتی تھیں۔